تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسے نام درج ہیں جو وقت کی گرد میں گم نہیں ہوتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جس سے صلیبی فوجیں کانپ اٹھتی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس عظیم فاتح کی پہلی بڑی جنگ کون سی تھی، جہاں دنیا نے پہلی بار ایک 29 سالہ نوجوان کی جنگی ذہانت کا لوہا مانا؟ یہ 1167 کا سال تھا، مقام تھا مصر کا ریگستان بابل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس گمنام مگر اہم ترین معرکے کی مکمل کہانی سنائیں گے۔ 12ویں صدی عیسوی میں مصر کی فاطمی خلافت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ وزیروں کی آپسی لڑائی نے ملک کو کمزور کر دیا تھا۔ بیت المقدس کے صلیبی بادشاہ ایملریک کی نظریں قاہرہ کے خزانوں پر تھیں۔ وہ مصر پر قبضہ کر کے پورے مشرق وسطی پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف شام کے حکمران سلطان نور الدین زنگی جانتے تھے کہ اگر مصر صلیبیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اسلام کا دفاع مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے سب سے قابل اعتماد سپہ سالار اسد الدین شیرکو کو مصر روانہ کیا۔ شیرکو کے ساتھ ان کا بھتیجا صلاح الدین ایوبی بھی تھا، جو اس وقت تک صرف ایک خاموش توا سپاہی سمجھا جاتا تھا۔ 18 مارچ 1167 دریائے نیل کے مغربی کنارے المنیہ کے قریب بابین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف صلیبیوں کی باری برکم فوج تھی، جس میں نائٹ ٹیمپلرز جیسے خطرناک جنگجو تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ دوسری طرف شیرکو کے پاس صرف 2000 کے قریب گھڑ سوار تھے۔ بظاہر یہ مقابلہ نابرابری کا تھا، لیکن شیرکو کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو صلیبیوں کے وہم گمان میں بھی نہ تھا، اور وہ ہتھیار تھا صلاح الدین کی عقل۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے شیرکو نے صلاح الدین کو بلایا اور ایک خطرناک منصوبہ دیا۔ انہوں نے صلاح الدین کو فوج کے مرکز یعنی کہ سینٹر کی قیادت دی اور خود گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ صلیبیوں نے پوری قوت سے صلاح الدین کے دستے پر حملہ کیا۔ منصوبے کے مطابق صلاح الدین نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ صلیبیوں نے سمجھا کہ مسلمان ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ وہ جوش انتقام میں اپنی فارمیشن توڑ کر صلاح الدین کا پیچھا کرنے لگے۔ ریگستان کی ریت اور دھوپ نے باری ذرا بختر پہنے صلیبیوں کو تکا دیا۔ جب وہ کافی دور نکل آئے تو اچانک صلاح الدین نے اپنے گھوڑے موڑے اور جوابی حملہ کر دیا۔ اسی لمحے شیرکو اپنی تازہ دم دستوں کے ساتھ پہلو سے نمودار ہوئے۔ صلیبی اب ایک شکنجے میں پھنس چکے تھے۔ یہ ریگستان میں موت کا ناچ تھا۔ صلاح الدین ایوبی خود صف اول میں لڑ رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن صلاح الدین نے ایسی بہادری دکھائی کہ بڑے بڑے صلیبی سورما دنگ رہ گئے۔ بادشاہ ایملریک کی فوج بکھر گئی۔ وہ نائٹس جو ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے ریت پر ڈھیر ہو رہے تھے۔ ایملریک بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہ تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ اب صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی قوت بیدار ہو چکی ہے۔ جنگ بابین نے صلاح الدین ایوبی کی زندگی بدل دی۔ اس فتح کے 2 سال بعد ہی وہ مصر کے حکمران بن گئے۔ اسی جنگ نے انہیں وہ اعتماد دیا جس نے آگے چل کر جنگ عتین کی راہ ہموار کی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں بلکہ ایمان اور حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے مزید گمنام معرکوں کے بارے میں جاننا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔